فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. بعد حمدہ و حکمہ و کلام بالقول اللہ والفعل اللہ. الصلاة والسلام علی رسول القبلتین وأهل بيت نبوة ومعدن الرسالة الثقلين. والسلام على وجوده رحمة للعالمين. بیٹھ جائیں بھائی. بسم اللہ. وعلى أولاده الأطهرين المطهرين العاشقين المعشوقين. باواز بلند پڑھ لیں ایک مرتبہ. بلغ کشف الدجى بجماله حسن جميع صلوا عليه وعليه من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما وآله سرمدا. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وعطرته بعدد كل معلوم لك. بے حد حمد اس محمود کی جس کی حمد اول کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. لا تعداد بے حساب درود و سلام ان کے نام جن کے نام بھی رب نے خود رکھے. خود محمود ہے نام محمد رکھا, خود اعلیٰ ہے نام علی رکھا, خود فاطر ہے نام فاطمہ رکھا, خود محسن ہے نام حسن رکھا, خود احسان ہے نام حسین رکھا, خود معبود ہے نام عابد رکھا, خود مسجود ہے نام سجاد رکھا, خود خدائے محمد ہے نام آل محمد رکھا. سرکار کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد آل پاک کا ذکر, کیونکہ مخصوص محرم الحرام کی محفل ہے اور حکم بھی یہی ہوا ہے کہ حسین پڑھنا ہے. تو دو جملے میں ذرا عقیدے کے طور پر کہتا چلا جاؤں گا کہ عزیزان محترم ہم ہیں اہل سنت. دو جملے ذرا دیکھیے گا. کون سے اہل سنت؟ کا خدا والے اہل سنت. کون اہل سنت؟ کا مصطفیٰ والے اہل سنت. کہا کون اہل سنت؟ کا مرتضیٰ والے اہل سنت. کہا کون اہل سنت؟ کا مجتبیٰ والے اہل سنت. کہا کون اہل سنت؟ کہا کربلا والے اہل سنت. کہا کون اہل سنت؟ کہا صدیق با وفا والے اہل سنت. کہا کون اہل سنت؟ کہا فاروق دل ربا والے اہل سنت. کہا کون اہل سنت؟ کہا عثمان با حیا والے اہل سنت. کہا کون اہل سنت؟ کہا شاہ لا فتح والے اہل سنت. اولیاء والے اہل سنت, خواجہ والے اہل سنت, بابا والے اہل سنت, داتا والے اہل سنت, رضا والے اہل سنت, مرتضیٰ والے اہل سنت. اچھا جی سبحان اللہ, میں نے نہیں کہلوانی اور وقت بھی میں نے ضائع بیچ میں جملے جو ہیں ادھر ادھر کے بول کے کرنا نہیں. 1:10 پہ میں نے خطاب شروع کیا, 10 منٹ میں نے پڑھ بھی لیا, 20 منٹ ہو گئے, 10 منٹ اور برداشت کر لیجئے گا, لیکن پڑھوں گا اتنا ہی جتنا محسوس نہ ہو بس انشاءاللہ العزیز. ہاں جی ہو گئے. تو لا فتح پہ لا فتح دیکھیے حسین پڑھنا ہے تو تھوڑی سی ذرا پلاٹ بنانے کی مجھے اجازت دے دیں. جو کہے مجھے نہیں ہے شاہ لا فتح کا پتہ, جو ہے شاہ بادشاہ, شاہ سرکار کا لقب ہے, آپ کی آل پاک کا لقب ہے. لا فتح کہتے ہیں یہ داد ہے جو آسمان
سے آئی تھی علی کے لیے. توجہ ہے جی اگر آپ علی کے لیے آسمان سے داد آئی تھی کہ آسمان والے کہہ رہے تھے لا فتح الا علی، کہ شجاعت علی پر ناز کر رہی ہے، بہادری علی پر ناز کر رہی ہے. اور میرا علی بھی ہے، میرا علی بھی کیا عجیب علی ہے. عزیزان گرامی قدر، عزیزان محترم، دیکھیے گا جلدی جلدی دیکھیے. اتنی ماشاءاللہ آپ نے بیٹھے ہیں آپ، یہ بڑا حوصلہ ہے اتنی دیر کے بعد اس قدر گرمی میں بیٹھ کر پڑھنا بھی حوصلے کا کام ہے، اور سننے کا تو بہت زیادہ حوصلہ چاہیے، بہت زیادہ حوصلہ چاہیے. اچھا جی، تو عزیزان گرامی قدر دیکھیے، کسی پر کوئی شک ہو جاتا ہے، کسی پر شک، کیا شک ہوگا، یا اچھے کا یا برے کا. بھئی کسی پہ یہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ مشرک ہے کہ مواحد ہے، کسی پہ یہ شک ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ کافر ہے کہ مسلم ہے، کسی پہ یہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ منافق ہے کہ مومن ہے، کسی پہ یہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ فاسق ہے کہ متقی ہے. لیکن وار علی تجھ پہ شک بھی ہوا تو کیا، خدا ہے کہ بندہ خدا ہے. اور میرے علی کے کیا کہنے. جلدی جلدی میں ذرا آگے بڑھتا جاؤں گا، طبیعت انشاءاللہ بن جائے گی. تھوڑے سے چند جملے میں پیش کروں گا ضرور. ذرا درود پاک، سبحان اللہ میں کہہ نہیں سکتا، درود پڑھیے گا ذرا بلند آواز. صلی اللہ علیہ سنیے گا جلدی جلدی میں توجہ. اور علی، بس چند جملے لیجئے، جلدی تک میں حسین پر پہنچنا چاہتا ہوں. اور میرے علی کے کیا کہنے، میرے علی کے کیا کہنے عزیزان گرامی، عزیزان محترم، کہ علی سے جب خود پوچھا یا علی آپ کا تعارف کیا ہے، جو بیدار تشریف فرما ہے آپ کی خدمت میں. دیکھیے یہ مجھے پتا ہے آپ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، زاد علی چشتی صاحب، آپ بھائی، آپ والے، اور حیدر صدیق صاحب، یہ تین چہرے مجھے کافی ذرا ناراض لگ رہے ہیں. تھوڑا سا ہم نے گرمی زیادہ برداشت کر لی ہے. اچھا کوئی بات نہیں، ذرا شاداب چہرے رکھیے ذکر علی کا. توجہ، جو وہ ذکر ہے اس کا کہ جو چہرے سنوار دیتا، جو شجرے سنوار دیتا ہے، جو چہرے شاداب کر دیتا. ہاں، لیکن یہ شاداب چہرے ہوتے ان کے ہیں، یاد رکھیے گا، ہر ایک کے نہیں، صرف ان کے ہوتے ہیں جن کو ان کی ماں نے گھٹی میں یا دودھ میں علی پلایا ہے، علی اور حسین پلایا ہے. ہاں نہیں ایسے یہ مقدر کی بات ہے کہ ماں ایسی مل جائے. تبھی تو امام جعفر صادق کے پاس ایک آدمی آیا، کہا، اس نے آ کر اپنی محبت کا اظہار کیا، کہا آقا آپ سے مجھے بڑا پیار ہے، کہا اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی کا اپنا تعارف، یا علی آپ کا اپنا تعارف کیا ہے. جب علی نماز میں کھڑے ہوئے تو کہا ایاک نعبد، میں عبد ہوں، میں عبد ہوں، میں عبد ہوں. جب بارگاہ الہی میں کھڑے ہوئے تو کہا میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں. اور جب عبادت کے سوا پوچھا یا علی آپ کون ہیں، کہا انا عبد من عبید محمد. وہاں کہہ رہے تھے اللہ کا بندہ، یہاں کہہ رہے ہیں محمد کا بندہ. ایک بات تو علی نے سمجھا دی. کہا کیا؟ کہا نادان جو محمد کا بندہ نہ بن سکا وہ اللہ کا بندہ نہ بنے گا. اب جملہ قریب آ کر کہوں کہ محمد کا تعارف کیا ہے، کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، محمد بندہ ہے. اب سمجھ میں آیا اللہ کا بندہ بننا بعد میں ہے، بندے کا بندہ بننا پہلے. اہل تصوف تشریف فرمائے، اہل طریقت تشریف فرمائے، اس لیے میں نے دو جملے یہ کہہ دیے. جب علی سے اپنا تعارف پوچھا، علی آپ کیا ہیں، کہا میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں. کس کا کہا؟ نماز میں کہا اللہ کا بندہ، خطبے میں کہا محمد کا بندہ. بندے کا ترجمہ غلام، بندہ. علی کہہ رہے ہیں میں بندہ ہوں. کس کا؟ اللہ اور رسول کا. توجہ ہے، جملہ قریب آ جائے گا. علی سے جب پوچھا گیا علی آپ کا تعارف کیا ہے، علی کہہ رہے ہیں میں بندہ ہوں اللہ رسول کا. اور غدیر میں اللہ اور
رسول دونوں سے جب پوچھا کہ علی کا تعارف کیا ہے تو دونوں کہنے لگے من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ مولا ہے۔ ہم نے تو تیرا نام پڑھا تھا کتاب میں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، مولا تو تو ہے۔ مولا تو اس کا نام ہے، پتہ چلا جو مولا ہے وہ بندہ نہیں، جو بندہ ہے وہ مولا نہیں۔ اور جب علی سے پوچھا آپ کون، کہا بندہ ہوں، اور جب مولا سے پوچھا کہ علی کون، کہا مولا ہے۔ ہم علی کو کیا مانے، بندہ مانے کہ مولا مانے؟ کہا جھگڑا ختم ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہا مولا کا بندہ ہے، بندوں کا مولا۔ کیسا بندہ ہے جو مولا ہے، اور یہ کیسا مولا ہے جو بندہ ہے۔ یہاں آ کر بندگی کا اور مولائیت کا سنگم ہو گیا ہے، نہیں آپ سمجھے، وگرنہ بندہ کجا مولا کجا۔ جہاں پر بندگی اور مولائیت کی معراج ہو جائے، ملاقات ہو جائے، اسے غدیر کہتے ہیں۔ اور غدیر، یہ سنی غدیر کو نہیں جانے دیتے، سنی غدیر چھوڑتا ہی نہیں، جو غدیر چھوڑ جائے وہ سنی ہی نہیں، سنی غدیر ہی نہیں چھوڑتا۔ کہا کیوں؟ کہا دو ہی تو چیزیں، دو ہی تو کام ہیں جو اللہ میں اور ہم میں ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ کہا کیا؟ کہ اللہ کعبے کی لکیر نہیں مٹانے دیتا اور ہم غدیر نہیں چھپانے دیتے۔ یہ ہے علی، جہاں بندگی اور مولائیت مل جائے اسے علی کہتے ہیں۔ بندگی کی اور مولائیت کی جہاں ملاقات ہو جائے اسے علی کہتے ہیں۔ اور علی کون ہے؟ ایران سے صدا گونجی جامی کی، علی شاہ عالم، اماما کبیرا زبادس نبی شد بشیرا نذیرا، علی اولیارا دلیل است برحق، علی انبیارا ولی نصیرا۔ پورا قصیدہ بات طویل ہے، پہلا جملہ لے رہا۔ ایران کے جامی کو بول رہے تھے، کہا کیا؟ علی شاہ عالم، علی شاہ۔ ابھی ایران کے جامی بول رہے تھے علی شاہ ہے، اور ابھی ہم علی کی شاہی سے نکلے نہیں تھے کہ ہندوستان سے معین الدین بول اٹھے شاہ ہست حسین۔ ارے باپ ہی شاہ نہیں، بیٹا بھی شاہ۔ اور قرآن علی نے بھی پڑھا، قرآن حسین نے بھی پڑھا، توجہ کیجئے گا، قرآن علی نے بھی پڑھا۔ اور دونوں کی یاد رکھیے گا، دونوں کی محبت اسی میں پائی جائے گی جس کی ماں ایک ہے، باپ ایک ہے۔ دیکھیں یہ تو سیدھا کہہ دیا کہ علی کی اور حسین کی محبت اس کے پاس ہے جس کی ماں ایک ہے، باپ ایک ہے، سیدھا کہہ دیا۔ جوش نے بڑے ادب سے کہا، اس نے کہا کیوں دشمنی ہے تجھے علی اور حسین سے؟ فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین۔ کتنے ادب سے بات کی ہے۔ قرآن علی نے بھی پڑھا، قرآن حسین نے بھی پڑھا۔ علی کا پڑھنا اور ہے، حسین کا پڑھنا اور ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہا جو منبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھے اسے علی کہتے ہیں، جو نوکے سنا پہ چڑھ کے قرآن پڑھے اسے حسین۔ اور یاد رکھیے گا، فضائل کا چلو ایک جملہ اور لے لو، پھر مصائب کے 2 جملے پڑھوں گا۔ یاد رکھیے گا ایک بات، بالکل ٹائم پہ میری نظر ہے، 30 منٹ ہو گئے، 20 منٹ میں نے پڑھ لی، بالکل ٹائم پہ نظر ہے۔ 2 جملے اور لیجئے گا۔ کسی بھی شخصیت کو، آواز قبلہ ریکارڈ ہو رہی ہے نا صحیح؟ ہاں، اس کے بغیر بھی ہوگی، یہ گلے علی کی محبت میں بولنے والے حبیب احمد حبیبی صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے آنے پر ذرا نعرہ ہو جائے، نعرہ اللہ یا رسول اللہ۔
جن سے علی نہاں نکلے ہیں، اور شاداب ہیں وہ چہرے، شاداب ہیں وہ زبانیں، شاداب ہیں وہ گلے، شاداب ہیں وہ سینے، اور شاداب ہیں وہ ہاتھ جو علی کی محبت میں بولتے بھی ہیں، علی کی محبت میں اٹھتے۔ نعرہ حیدری، یہ محرم پڑھ رہا ہوں بھائی، محرم پڑھ رہا ہوں، اور عقیدے کے لیے میں نے جملے کہہ دیے، تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، سند باقی رہے۔ پھر کہو نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے 3 مرحلے جنرلی، جزویات میں جاؤ تو طویل ہے تعارف، لیکن کسی بھی شخصیت کا ڈسکرپشن اور اس کا انٹروڈکشن لینے کے لیے 3 مرحلے ہی دیکھے جاتے ہیں جنرلی۔ ایک یہ کہ وہ خود کیا ہے، دوسرا یہ کہ وہ بیٹا کس کا ہے، تیسرا یہ کہ وہ کس خاندان سے ہے۔ صرف ایک تعارف علی کا پڑھوں گا، علی کون ہے؟ حسین، حسین کون ہے؟ حسین بذات خود کون ہیں؟ حسین وہ ہیں ابھی کم سن تھے کہ رسول اعلان فرما چکے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے سید حسنین ہیں۔ جنت بنائی، جنت کی نسبت تو دیکھو بھائی، جنت بنائی کس نے؟ اللہ نے، اللہ ہے خالق جنت، بنا کر پھر کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اے محمد بنائی ہم نے ہے، دی آپ کو۔ حضور ہو گئے مالک جنت، تبھی تو بریلی سے آوازیں آنے لگی میں تو مالک ہی کہوں گا۔ اللہ ہے خالق جنت، محمد ہے مالک جنت۔ یاد رکھیے گا، خالق تو ہے لیکن جس کی ملکیت میں دے دی اب وہ جانے اور جنت جانے۔ مالک ہے تبھی تو کہا یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو ہے قاسم جنت۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی، اگر اللہ نے دے بھی دی تھی کوئی چیز، کوئی سوغات جنت کی صورت میں بڑا عظیم تحفہ دیا ہے اپنے حبیب کو، تو گھر میں ہی عہدے بانٹنے لگے۔ ارے نادان، شریعت کا مسئلہ ہے، جس نے جنت دی ہے اسی نے وہ شریعت دی ہے جس میں حکم ہے جب بھی دینے لگو پہلے اپنوں کو، پہلے اقربا میں دیکھو، اقربا میں جب بھی خیرات کرنے لگو، کوئی بانٹنے لگو تو پہلے اقربا میں دیکھو۔ یہ نہیں کہ بھائی بھوک میں بھی لگ رہا ہو اور تم دیگے بانٹ رہے ہو، نہیں نہیں نہیں، یہ شریعت نہیں اس کی اجازت دیتی۔ میں کہا پہلے بھائی بھی جو ہے وہ بھی راضی ہو جائے پھر دو، تو شریعت کا حکم ہے، اس لیے مالک ہیں تو علی کو بنا دیا قاسم جنت۔ اللہ خالق جنت، حضور ہے مالک جنت، علی کو بنا دیا قاسم جنت۔ اب جنت میں بیویاں بھی تو جانے والی ہیں، تو اب کہا الفاطمہ تو سیدۃ النساء فی الجنہ، فاطمہ ہے ملکہ جنت۔ خدا کی قسم اٹھوا لو، میں نہیں کہوں گا آج کے کہو سبحان اللہ، نہیں کہوں گا، وعدہ ہو چکا، اقرار ہو گیا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور راضی رکھے۔ اللہ ہے خالق جنت، محمد ہو گئے مالک جنت، علی ہو گئے قاسم جنت، سیدہ ہوگی ملکہ جنت، حسنین ہو گئے سردار جنت، تو پھر انہی کے چاہنے والے ہوں گے نا حقدار جنت۔ اور میں حیران ہوں، وہ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں جن کی جنت کے مالکوں سے نہیں مانتے، وہ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ جنت کے مالک یہ، قاسم یہ، سید یہ، تو ان کے چاہنے والے ہوں گے ساکنان جنت، عزیزان گرامی قدر۔ تو رسول نے فرما دیا علی، حسنین، حسین کا تعارف کیا ہے؟ سید جنت، آپ ہیں سادات جنت، آپ ہیں سردار جنت۔ بہت لکھنؤ کے ادبی جملے، ڈاکٹر صاحب میں پیشے کی خدمت کرنے لگا، جب سرداری جنت کی مل چکی تھی کیا حضور اپنا کول دے کے واپس لے سکتے ہیں؟ کبھی ہوا کیا؟ کبھی ایسا ہوا؟ وہ بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں کرتا، جو دے دیا کول سو دے دیا،
جنت کی سرداری حسنین کو دے دی تو پھر دے دی، کوئی امکان واپس لینے کا سرداری کا نہیں ہے، تو سرداری تو لے چکے تھے، اس سے بڑی تھی کوئی سوغات ہی نہیں اس کی بارگاہ میں۔ جنت بہت بڑا انعام ہے، اور جیسے تمہیں ابھی اس کائنات دنیا کا کنارہ نہیں مل رہا، اس لیے بے حد و حساب ہے، اور اسی نے اسی کائنات کے وسط کے برابر تو آیت اتاری تھی کہ جنت کی وسط زمین و سماوات کے برابر ہے، جب اسے ڈھونڈ لوگے پھر جنت پہ بات کرنا۔ پتہ چلا جس کا کنارہ ہی نہ ہو اسے جنت کہتے ہیں، یہ وہ سوغات الہیہ ہے۔ اس نے جنت دی، خالق جنت، تو جنت کی سرداری تو حسین کو مل چکی ہے، اب کربلا لینے کیا گئے؟ توجہ ہے؟ اگر کہو کہ بڑے دیکھو دیکھو رسول کا بیٹا ڈٹ گیا میدان میں، خدا کی قسم یہ تو اضافی فضائل ہیں حسین کے، تبھی تو وہ بھی شکریہ کی منزل پہ نظر آئے، وگرنہ حسین کو جنت کی سرداری تو مل چکی تھی۔ اب میں آقا حسین کی نالین چوم کر عرض کروں، آقا دیکھیے بڑے مختلف دوسرے پہلو سے پڑھ رہا ہوں، وہ تو ہے جو ظاہری اسباب ہے کہ جانا ہے، اور محمد کا بیٹا نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ وہ ظاہری اسباب ایک طرف۔ بھائی صدیق حیدر صدیق صاحب بہت خاموش ہیں آپ، یا تو تھکے ہوئے ہیں یا آپ ناراض ہیں، کوئی چکر ہے؟ ہاں نہیں تو میں نے نہیں کہنا کہ سبحان اللہ کہو، نہیں کہوں گا، نہیں کہوں گا۔ اچھا سنو اگلی بات، حسین کو جنت کی سرداری تو مل چکی، اگر کہو کہ کربلا نہ جاتے تو کیا ہو جاتا، یہ ہو جاتا، ارے نہیں پھر بھی جنت کے سردار ہوتے۔ حسین کربلا میں نہ جاتے پھر بھی جنت کی سرداری حسین کے پاس ہے۔ اب میں اپنے آقا حسین کی نالین چوم کے عرض کروں، آقا سب سے بڑی سوغات جنت کی سرداری تو مل چکی، اب کربلا کیوں گئے؟ سب کچھ لٹا دیا، تن بھی من بھی دھن بھی، تو جواب پلٹ کے یہی آئے گا سردار فاروقی، ہم امت سے الزام نہیں لینا چاہتے کہ حسنین کو جنت کی سرداری مفت میں ملی ہے۔ اچھا مفت میں نہیں ملی، کہا دوپہر عاشور میں خطبہ دیا، پسینہ بہا، عصر عاشور میں شہادت ہوئی، خون بہا، جنت کی سرداری مفت میں نہیں لی، خون پسینے کی کمائی۔ میرے آقا حسین کے خون پسینے کی کمائی۔ دو جملے لے لو جو ایسے ہے کمال، جو پڑھے نماز اس نیت سے کہ مارے گا، کیا پڑھی اس نے؟ وہ تو خوف زدہ نماز ہے۔ جس نے نماز اس لیے پڑھی کہ مل جائے کچھ، وہ تو طمع اور لالچ میں پڑھی۔ تو جس کو دونوں چیزیں ہی نہیں ہو، جب وہ پڑھے گا تو کیسی پڑھے گا؟ خدا کی قسم جو ڈر میں پڑھے، جو خوف میں پڑھے، ڈر میں پڑھے یا طمع اور لالچ میں پڑھے، اس کی نماز دیکھ لینا، اور جو پڑھے عشق میں اس کی نماز دیکھ لینا، دونوں کی نماز پڑھنے میں فرق ہے۔ یہ پڑھے گا 2 منٹ میں، عشق والی نماز کوئی ایسے ہی تھوڑی پڑھی جائے گی، وہ پڑھوائی جاتی ہے، وہ تو پڑھوائی جاتی ہے۔ بس عزیزو 2 جملے لے لو، سب شہید شہادتیں ہو گئی کربلا۔ مجھے جناب حمزہ حسین چشتی صاحب نے، اور یہ محفل حسین کیونکہ محرم میں 5 ساون آ گئی، 5 ساون ہر سالانہ محفل ہے جو کہ میاں عبدالغنی صاحب کیا کرتے تھے اپنے بزرگوں، جناب صدرالدین صاحب، جناب دین محمد صاحب، جناب خیراتی صاحب، صدرالدین صاحب، دین محمد صاحب، جناب خیراتی صاحب، ان کا عرص مبارک 5 ساون کو حمزہ حسین چشتی صاحب اور جمیل قادری صاحب کے والد بزرگوار مرحوم و مغفور
جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے شاگرد رشید ہمارے سامنے حبیب احمد حبیبی صاحب فیصل آباد سے اسپیشلی آئے، اور انہوں نے اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد گرامی، استاد پیر ہی ہوتا ہے، ان کی شان میں قصیدہ بھی پڑھا اور بڑا خوبصورت موتیوں سے جڑا ہوا، تو وہ بھی ہم نے سنا، اور ان کی آل کی بھی، انہوں نے اولاد کی بھی تعریف کی، جس میں ہم جیسے چشتی صاحب ہیں، جمیل احمد قادری صاحب ہیں، اور تیسرے بھائی خلیل صاحب جو کہ ہاں جی اللہ میں اچھا گئے ہوئے ہیں، آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو خلیل صاحب ہیں اور ان کی اولادیں آگے، تو یقین کیجئے ان کا واقعی جمیل قادری صاحب نے بڑے خوبصورت جملے ان کو ڈیڈیکیٹ کیے، یہ حق بنتا ہے، اس سے بھی زیادہ حق بنتا ہے، ان کی عزت افزائی کی جائے، کیونکہ یہ چہرے آگے آگے جا رہے ہیں، ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، تو سب چلے جائیں گے کہ میلہ بچھڑ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا تو عزیزان گرامی، اس لیے یہ وہ 5 ساون کے جو محرم میں آ گئی، اور امجد چشتی صاحب کا حکم تھا کہ آپ نے حسین پہ جملے ادا کرنے ہیں، تو فضائل میں میں نے جو ہے ماشاءاللہ 30 منٹ تو میں نے پڑھ لیا، 30-32 منٹ، تو مصائب کے 2-4 جملے لیجئے گا، تو آپ ذرا ذہن میں رکھیے، کربلا میں آپ ہیں، عجیب منظر ہے، سب شہادتیں ہو چکی، سب شہادتیں ہو چکی ہیں، اور حسین بھی شہید ہو گئے، بڑی جنگ کی میرے آقا حسین نے، بڑی جنگ کی، اور آپ کا پھر خیموں سے نکلنا اور بیویوں سے آخری ملاقاتیں، بڑی طویل یہ مصائب ہیں، اور بالکل آخر میں اپنی بہن زینب سے ملاقات آپ نے کی ہے، اور وصیتیں پھر سنائی ایک دوسرے کو، الوداع ہو گئے، اور حسین نے بہت جنگ کی، بڑی جنگ کی، بہت واصل جہنم کی ہے یزیدی، لیکن پھر حاطف غیبت سے یہ ندا ہے، یہ جتنے بھی مقتل ہیں اپنا کربلا کے، یہ جملے ان میں مل جاتے ہیں، حاطف غیبت سے یہ ندا آئی کہ حسین، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، میرے حسین کربلا میں اتنی جنگ نہیں ہم نے لکھی، تو بس وہ تلوار میان میں ڈال لی، اور اپنے گھوڑے پر ہی سوار تھے، اور وہیں پر آپ نے اپنی گردن جھکائی اور کہنے لگے جیسے تو کہے، تیری مرضی، جس طرح چاہے۔ حسین، ایک روایت میں ہے کہ حسین کو چاروں طرف سے تیر، بھالے، نیزے مارے گئے، گھیر کے مارا گیا، فاطمہ کا لال، اور بی بی یہ کہہ کر، بی بی زینب یہ جملہ کہہ کر غش کھا کر گر گئی تھی زمین پر کہ ہائے فاطمہ کا لال کوفے کے بادلوں میں گھر گئے۔ تو عزیزان گرامی، بس 2 جملے اور لے لیجئے گا، حسین زمین پہ تشریف لے آئے، اب یہ منظر ہے، اور ایک روایت ہے کہ حسین آپ خود تشریف لائے پہلے گھوڑے سے نیچے، ایک روایت ہے گھوڑے پر ہی آپ نے نماز کی نیت کی تھی، کیونکہ انہوں نے اترنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ گھوڑے سے سرکار تشریف لے آئے نیچے، اور آپ نے پھر نماز کی نیت قبلہ رخ ہو کر لی، کہ اب کیونکہ حکم ہے وعدہ وفا کرنے کا، تو یہ نمازی نماز پڑھ رہا تھا، اور چاروں طرف سے نیزے، بھالے، تیر، تلواریں ٹوٹ ٹوٹ کر پڑ رہی تھی، یہاں تک روایتیں موجود ہیں کہ ان پسلیوں سے لگنے والے تیر ان پسلیوں سے نکلتے رہے، ادھر کے تیر ادھر سے نکلتے رہے، اور اتنے قریب سے نشانے لے لے کر زور سے تیر مارے جاتے تھے، اور مقرر زخموں پر زخم آئے۔ یاد رکھیں گا، ایک مرتبہ عباس نے اجازت چاہی تھی امام حسین سے، تو حسین اجازت نہیں دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ تو میری فوج کا علمدار ہے، تو عباس نے کہا آقا وہ فوج کدھر گئی جس کا مجھے علمدار بنایا ہے؟ تو پھر حسین کہنے لگے کہ عباس پھر ہم دونوں اکٹھے چلیں گے، دونوں اکٹھے لڑائی لڑیں گے، ایک طرف سے عباس تم لڑنا، ایک طرف سے ہم لڑیں گے۔ عباس قدموں کو چوم کے کہتے ہیں آقا میں لڑائی میں مصروف ہو جاؤں اور آپ کو کوئی تیر لگ جائے، عباس کی زندگی میں یہ برداشت نہیں ہے، آقا مجھے جانے دیجئے۔ ایک بار مقتل کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کو کوئی زخم نہیں آیا، لیکن عباس کے بعد حسین کی پیشانی زخمی، بازو زخمی، سینہ زخمی، سر اقدس زخمی، پنڈلیاں زخمی، قدم زخمی، جگر زخمی۔ عزیزان گرامی قدر، بس حسین ایک مرتبہ شہید تو آپ ہو گئے، اور اب کیا ہے، اب اگلا مرحلہ ہے، اور بی بی سکینہ کے یہ 2 جملے میں نے پڑھ لیے۔ یہ کیا ہے کہ حسین شہید ہو گئے، اب شمر ذی الجوشن کو حکم تھا کہ سر کاٹنا ہے، تو یہ شمر جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، تو اتنے میں
سب جمع ہو گئے یہ تماشا دیکھنے کے لیے کہ دیکھو دیکھو شمر بڑا نشانے باز بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں بڑا تیز دھار اور خود کھردرا خنجر منگوایا گیا تاکہ تکلیف زیادہ سے زیادہ دی جائے۔ تو تماشا دیکھنے کے لیے سب جمع ہو گئے اور حالہ بنا لیا ان اشقیاء نے، اس فوج نے حالہ بنا لیا، حالہ بنا لیا اور یہ گھومتے جاتے تھے اور کہکہے لگاتے جاتے تھے اور بلند آواز سے یہ جملے کستے جاتے تھے، بلا کہاں گیا تیرا عباس، بلا کہاں گیا تیرے اونو محمد، کہاں گئے قاسم، کہاں گئے ظہیر، کہاں گئے حبیب، کہاں گیا علی اکبر، یہ جملے کہتے جاتے تھے اور کہکہے لگاتے جاتے۔ ایک مرتبہ کہکہے بہت بلند ہو گئے، غش میں پڑی ہوئی سکینہ 4 برس کی خیمے میں نیند سے بیدار ہو، اپنی غش سے بیدار ہو، اور پھوپھی اماں کے قریب تھی، قریب جا کر پھوپھی اماں کا دامن پکڑا۔ جملہ دیکھیے گا، یہ محمد کے بیٹے کے مصائب ہیں، یہ محمد کی اولاد کے مصائب ہیں، اور جا کر قریب جا کر کہنے لگی پھوپھی اماں یہ کیسا شور ہے؟ تو وہاں بی بی نے کہا تھا سکینہ تیرا بابا کوفے کے بادلوں میں گر گیا، تیرا بابا شام کے بادلوں میں گر گئے۔ سکینہ 4 برس کی سمجھ گئی، کہا پھوپھی اماں مجھے اجازت ہے میں اپنے بابا کو بچانے جاؤں۔ 4 برس کی سکینہ ذہن میں رکھنا، 4 برس کی بچی اور 3 دن کی بھوکی بھی ہے پیاسی بھی ہے اور جان نہیں ہے جسم میں۔ کہنے لگی پھوپھی اماں میں اپنے بابا کو بچانے جاؤں گی، اپنے بابا۔ پھوپھی زینب کہتی ہیں سکینہ اے 4 برس کی یتیمہ تو کیسے بچائے گی؟ سکینہ کے جملے دیکھیے گا، سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں آپ ہمیں کہانی نہیں سنایا کرتی تھی دادی زہرا کی کہ جب وہ کم سن تھی 5 برس کی اور حضور توحید جب پڑھنے جاتے تھے، توحید پڑھنے جاتے تھے، اور جب مشرکین گھیر لیتے تھے اور کافر آپ کو پتھر مارتے تھے، حضور زخمی ہو جاتے، تو 5 برس کی فاطمہ ہماری دادی دوڑتی ہوئی آتی، اپنے بابا کے زخم صاف کرتی اور مکے کے یہ کافر کہہ کے چلے جاتے چلو چلو محمد کو چھوڑ دو، محمد کی بیٹی آ گئی ہے۔ یہ جملہ سننا تھا۔ بی بی زینب کی چیخ ہے بلند، کہا سکینہ وہ کافر تھے جو چھوڑ جاتے تھے، یہ مسلمان خدا جانے کیسے اجازت ملی سکینہ کو فضا کے ساتھ جانے کی۔ تھوڑی دیر میدان میں گئی، دور سے دیکھا تو حسین درمیان میں وہ حالہ بنا کر کہکہے لگا رہے ہیں۔ ارے سکینہ نے پوچھا اماں فضا یہ کیا؟ کہا یہاں تیرے بابا ہیں۔ ہاتھ جھٹک دیا، سکینہ دوڑتی ہوئی، ارے اس جمگٹھے میں خدا جانے سکینہ کیسے جمگٹھے میں داخل ہو گئی۔ 4 برس کی سکینہ اپنے بابا کے جا کے اپنے بابا کے رخساروں سے لپٹ گئی۔ شمر ذل جوشن کے ہاتھ میں خنجر ہے اور وہ گلا کاٹنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا یہ بچی کہاں سے آ گئی؟ اس نے بچی کو گریبان سے اٹھایا، فضا میں بلند کیا اور بے ادبی کرتے ہوئے جھٹک دیا۔ سکینہ دور جا کے گری، بے ہوش ہو گئی بچی۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، سکینہ اٹھی، اٹھ نہیں سکی، پھر گر گئی، پھر اٹھی نہیں اٹھ سکی، پھر گری، پھر سکینہ نے ہمت باندھی، سکینہ میں کچھ ہمت آئی، ہمت جمع کر کے یہ بچی دوڑنے لگی۔ مورخ کیا لکھے گا؟ یہ بچی ہوئی دوڑتی ہوئی کہاں آئی؟ کہا خیمے میں واپس آئی؟ کہا نہیں، فرات کے کنارے بازو بریدہ لاشے سے لپٹ گئی۔ کہا چچا پانی مانگنے نہیں آیا، میرا بابا مارا گیا۔ بس میرے عزیزو، حسین جب دنیا میں آئے تو آپ کی ولادت پر نماز ہوئی تھی، اور حسین جب دنیا سے گئے تو آپ کی نماز پر شہادت ہوئی، اور شہادت کے بعد موقع ثنا پہ قرآن کی تلاوت ہوئی۔ جو حسینی ہیں وہ نہ نماز چھوڑتے ہیں نہ قرآن چھوڑتے ہیں۔ وما علیہ